ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ برادران اسلام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں چند منٹ میں آپ حضرات سے مخاطب رہوں گا۔ آج کا یہ ماہانہ اجلاس عام مقامی جمعیت تحدیث مبارک پور کے زیر اہتمام رکھا گیا ہے۔ دعوت و تبلیغ یہ ایک اہم فریضہ ہے جس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ انبیاء کرام کا مشن رہا ہے، لیکن اب انبیاء کا آنا منقطع ہو چکا ہے، قیامت تک کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے دعوت کا کام امت محمدیہ کے سر ڈال دیا گیا ہے۔ اسی مقصد کے تحت ضلعی جمعیت اور مقامی جمعیتیں ماہانہ پروگرام رکھتی ہیں تاکہ لوگوں کو دین کی باتیں بتائی جا سکیں۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور اسی ماہ کے اندر آپ کا انتقال بھی ہوا۔ ولادت کے سلسلے میں سیرت نگاروں کے درمیان بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کسی نے 8 ربیع الاول، کسی نے 9، کسی نے 10، کسی نے 12، کسی نے 17، کسی نے 18 اور کچھ لوگوں نے 22 ربیع الاول بھی لکھا ہے۔ تحقیق کے ساتھ جو بات سامنے آتی ہے اس پر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرحیق المختوم کے اندر لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول دلائل کی روشنی میں یہ زیادہ صحیح ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ ولادت کے بارے میں متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے، الگ الگ تاریخیں اس کی بیان کی گئی ہیں۔ لیکن آپ کی وفات کے بارے میں زیادہ تر لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ 12 ربیع الاول کو جو لوگ آپ کی ولادت جانتے ہیں اس تاریخ کو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کے
طور پر جو کچھ کرتے ہیں ابھی آپ حضرات نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت کے معیار کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی آیات اور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ورق گردانی کرنی پڑے گی۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین محبت کے معیار کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے پیارے محبوب، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں محبت کا جو معیار بیان کیا گیا وہ اتباع اور پیروی کو بیان کیا گیا، جس سے آپ کو عقیدت اور محبت ہے۔ اگر آپ اس کا کہا مانیں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کی اتباع کریں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو آپ کی ان کی محبت ہوگی۔ اور اگر آپ صرف زبانی دعویٰ کریں کہ ہم فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے قول و عمل پر آپ کا عمل نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ محبت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کا معیار ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو شخص مجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہے تو وہ میری سنت سے محبت رکھے، اور جو شخص میری سنت سے محبت رکھے گا، میرے طریقے سے محبت رکھے گا، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ یہاں بھی محبت کا جو معیار بیان کیا گیا وہ اتباع کو بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول تمہیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیں اسے کرو، اور جن کاموں سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ یہی اصل محبت ہے، اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے ہم کریں، اور جن کاموں سے منع کیا اس سے رک جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ہر فرد جنت کے اندر داخل ہوگا، مگر وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جو میری اتباع و پیروی کرنے والے نہ ہوں، جو میرے حکم کو ٹھکرانے والے اور انکار کرنے والے ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون بد نصیب ہے جو آپ کی بات نہ مانے، آپ کی بات کو ٹھکرا دے؟ تو آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جو میری اطاعت کرے گا، میری پیروی کرے گا، میری کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرے گا، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، اور جو میری بات کو ٹھکرا دے گا، میری بات کو نہیں مانے گا، ایسا شخص انکار کرنے والا ہے۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچی عقیدت اسی وقت ہوگی
جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہو جائیں، اور اللہ کے رسول کی اتباع و پیروی میں اللہ کی اتباع ہے۔ اگر ہم رسول کی نافرمانی کریں گے تو ایسی صورت میں دنیا بھی ہماری تباہ و برباد ہوگی اور آخرت بھی تباہ و برباد ہوگی۔ یہی چند باتیں تھیں جو اس ماہ کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اب آخری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک کتاب کی رسم اجرا ہوگی، اور اس کتاب کا نام ہے اربعین رحمانی۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں مولانا محمد مرتضیٰ عمری اعظمی۔ آپ کا تعلق مئونات بھنجن سے ہے۔ آپ ان دنوں مدرسہ اسلامیہ انوار العلوم عاملوں میں حدیث کی خدمت انجام دے رہے ہیں، درس و تدریس کے فرائض سے کو انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ آپ کی مشہور کتاب تذکرہ علماء مئو بھی ہے جو مئو سے طبع ہو چکی ہے۔ دوسری کتاب جو آپ کی ہے وہ تذکرۃ المناظرین ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو 3 جلدوں میں طبع ہو چکی ہے، اور اس پر برطانیہ سے آپ کو ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ اور آپ کی یہ تیسری کوشش ہے جو اربعین رحمانی کے نام سے ہے۔ اربعین رحمانی، انہوں نے اس کتاب کا نام کیوں رکھا؟ مولانا نذیر احمد رحمانی رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی اس کتاب کا نام رکھا اربعین رحمانی۔ مولانا نذیر احمد رحمانی رحمہ اللہ سے آپ حضرات بخوبی واقف ہوں گے۔ آپ سرزمین املو کے رہنے والے تھے۔ جامعہ رحمانیہ دارالحدیث دلی کے اندر آپ ایک اچھے استاد تھے۔ ان دنوں میں مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی جو شیخ الحدیث کے نام سے مشہور و معروف ہیں، آپ بھی آپ کے ساتھ دارالحدیث رحمانیہ کے اندر درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اور جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہو گیا، دارالحدیث کے جو بانی تھے وہ پاکستان چلے گئے، تو جامعہ رحمانیہ کی کتابیں جامعہ ملیہ کے اندر منتقل ہو گئیں، اور اس کے بعد وہ مدرسہ ختم ہو گیا۔ مولانا نذیر احمد رحمانی رحمہ اللہ وہاں سے پھر بنارس آئے، اور جامعہ رحمانیہ میں انہوں نے حدیث کی خدمات انجام دی۔ آپ پائے کے عالم تھے۔ تقریر اور تحریر میں آپ کو کامل مہارت حاصل تھی۔ مدن پورہ کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ مدن پورہ میں اگر کوئی بدعنوانی اور خرابی پائی جاتی تو مولانا خطبے کے اندر مدن پوریوں کو مخاطب کر کے ولولہ انگیز تقریر کرتے اور ان کی خرابیوں پر تنقید کرتے تھے۔ لوگوں پر ان کا اتنا رعب و دبدبہ تھا کہ لوگ ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ مولانا جامعہ رحمانیہ میں تھے، اور اس زمانے میں مولانا حبیب الرحمن اعظمی، جسے لوگ محدث کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ اسی میں انہوں نے ایک کتاب لکھی رکعات تراویح۔ رکعات تراویح کے اندر انہوں نے 20 رکعت تراویح کو ثابت کیا، جس کا دندان شکن جواب مولانا نذیر احمد رحمانی رحمہ اللہ نے انوار المصابیح کے نام سے دیا۔ انوار المصابیح میں آپ کا نام نہیں ہے، مولانا آزاد رحمانی کا نام ہے، لیکن اس کے لکھنے والے مولانا نذیر احمد رحمانی رحمہ اللہ ہیں۔
اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند سے یہ باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی گئیں کہ ہندوستان کی آزادی میں جن مجاہدین نے قربانیاں دی ہیں ان میں علماء دیوبند کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ مولانا نے اس کا جواب اہل حدیث اور سیاست لکھ کر کے دیا اور اس میں اس بات کو ثابت کیا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں جتنی بڑی قربانی علماء اہل حدیث اور علماء صادق پور نے دیا ہے کسی اور نے اتنی بڑی قربانی نہیں دیا ہے۔ تو مولانا نذیر احمد رحمانی رحمہ اللہ کی بڑی قربانیاں رہی ہیں اور انہوں نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ مولانا کتنے عملوں کے اندر ایک ادارہ قائم کیا 1938 کے اندر مدرسہ اسلامیہ انوار العلوم۔ الحمدللہ یہ جو درخت آپ نے لگایا اس وقت وہ پھلدار ہو چکا ہے اور اس میں فضیلت تک باضابطہ تعلیم ہو رہی ہے۔ مولانا محمد مرتضیٰ عمری آدمی حفظہ اللہ نے آپ کی خدمات سے متاثر ہو کر کے اپنی کتاب کی نسبت آپ کی طرف کیا اور اس کتاب کا نام رکھا اربعین رحمانی۔ اس کے اندر 40 حدیثیں انہوں نے منتخب کر کے رکھا ہے اور یہ 40 حدیثیں موجودہ حالات میں لوگوں کے مسائل کے تعلق سے ہیں اور اس کے اندر بڑی ہی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ عام طور سے مدارس کے اندر 40 حدیثیں طلبہ سے یاد کرائی جاتی ہیں جس میں اربعین نووی ہے، عام طور سے یہ نصاب میں داخل ہے اور بچے اسے زبانی یاد کرتے ہیں اور اس کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ مولانا نے بھی اربعین رحمانی لکھ کر کے لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرایا ہے کہ اب آپ اپنے بچوں کو یہ 40 حدیثیں یاد کرائیے، انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، طلبہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور عوام بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو 40 حدیثیں اس میں ذکر کی گئی ہیں اس میں کن کن مسائل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں مولانا فاروق عبداللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ پہلے آپ رسم اجرا کر لیں اور اس کے بعد پھر ہمارے آخری مقرر مولانا حافظ حمید حسن صاحب حفظ اللہ کا پرمغز خطاب ہوگا۔